آقا کا نمبر آیا، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے وہ تینوں دائرے توڑ دیا۔ ختم نبوت کی برکت سے تینوں دائرے توڑ دیے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر تین دائرے جو قائم کیے ہیں وہ ذرا آپ توجہ فرمائیں گے۔ ایک دائرہ زمانی، ایک دائرہ مکانی، ایک دائرہ افرادی۔ زمان کے اعتبار سے دائرہ قائم فرمایا، کوئی نبی 100 سال کے لیے، کوئی 500 سال کے لیے، کوئی 1000 سال کے لیے، کوئی 2000 سال کے لیے زمانے کے اعتبار سے دائرہ لگا دیا۔ اس کے بعد ان کی نبوت منسوخ اور نیا نبی ہے۔ مکانی دائرہ لگا دیا، کوئی ایک صوبے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی ایک علاقے کا نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی۔ افراد کے اعتبار سے دائرہ لگا دیا، کوئی 500 کا نبی، کوئی 5000 کا نبی، کوئی 5 لاکھ کا نبی۔ لیکن جب آ گیا نمبر ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تینوں دائرے توڑ دیے۔ زمانی دائرہ بھی توڑ دیا، مکانی دائرہ بھی توڑ دیا، افرادی دائرہ بھی توڑ دیا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا کہ اب جب تک یہ کائنات رہے گی میرے مصطفیٰ مصطفیٰ رہے۔ کائنات میں جہاں تک کسی بھی جہان کے کسی حصے میں جہاں تک میں خدا کی خدائی ہے، میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ افرادی دائرہ بھی توڑ دیا، فرمایا کائنات میں اب قیامت تک دھرتی پر کوئی شخص اگر جنم لے گا تو اس کا نبی میرا مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جو کتاب اتاری، جو دین اتارا، وہ رہنے کے لیے آیا، منسوخ ہونے کے لیے گیا۔ اس لیے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے دینوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ جب نمبر آیا ہمارے آقا کا، اللہ نے خود اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے آسمان سے وحی اتاری، ہم اس کی خود حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وحی کی حفاظت فرشتوں کے ذریعہ سے کرانے کا انتظام نہیں کیا۔ اللہ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ اپنے محبوب کی امت کے ذمہ لگا دیا۔ اس لیے اس وحی کی دونوں قسمیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ آسمان سے قرآن بھی اترا، آسمان سے حدیث بھی اتری۔ بہت سارے لوگ قرآن کو تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لیکن دین کے دشمن احادیث پر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ احادیث محفوظ نہیں ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ اس لیے کہ جب دین قیامت تک رہنا ہے اور دین کا ذریعہ وہی ہے، اور دین کا کچھ حصہ ہمیں قرآن سے ملا ہے اور دین کا کچھ حصہ ہمیں حدیث سے ملا ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں: اعتقادیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان میں سے کچھ دین کا حصہ ملا ہمیں قرآن سے 30 پاروں سے، اور کچھ ہمیں دین کا حصہ ملا احادیث سے۔ اگر احادیث دنیا میں محفوظ نہ ہوں تو جو دین کا حصہ ہمیں احادیث سے ملا ہے وہ دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، حدیث کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے سب سے پہلے صحابہ کو قبول کیا۔
صحابہ کی جماعت کی حفاظت بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لی تھی، اس لیے کہ جس برتن میں دودھ ہوتا ہے اس دودھ کی حفاظت کے لیے برتن کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر میں ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا، صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، دشمن طاقتور تھا، خطرہ تھا کہ آج دشمن غالب آ جائے اور صحابہ کرام کو صف استی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا وہ تاریخی جملہ یاد کیجئے جو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا دین، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے دین کی، وحی کی حفاظت کے لیے صحابہ کی حفاظت فرمائی ہے، پھر اللہ نے اس جماعت کی حفاظت کے لیے آسمان سے 5000 فرشتوں کی جماعت اتاری جن کی قیادت جبریل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دین کی، وحی کی، قرآن کی، حدیث کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ احادیث اور قرآن کو لینے کے لیے بھوکے رہے۔ میرے سامنے اکثر طلباء کرام بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ 3 دن تک بھوکے رہتے، لوگ ان کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ باہر جا کے کچھ کما لیا کریں، کھا لیا کریں، لیکن ابو ہریرہ انکار کر دیتے تھے، فرماتے تھے میں باہر بازار میں نہیں جاتا، اس لیے کہ بازار میں اگر جاؤں گا میرے پیٹ میں ٹکڑا تو پڑ جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو ارشاد فرمائیں اور ابو ہریرہ محروم رہ جائے۔ ابو ہریرہ حضور کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے نبی کا دروازہ نہیں چھوڑتا، مسجد نبی سے باہر نہیں جاتا۔ ان صحابہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے کھجور کے ایک دانے پر گزارا کیا، ایک کرتے پر گزارا کیا۔ لباس نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز نہیں ہے، رہائش کا مکان نہیں ہے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن وحی کی حفاظت کی، وحی کو محفوظ کیا، یاد کیا، اس پہ عمل کیا اور آگے اپنے شاگردوں میں منتقل کر دیا۔ یہ صحابہ کا احسان ہے کہ آج ہمارے پاس مکمل دین موجود ہے۔ اگر کسی مرحلے میں صحابہ غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے تو آج یہ دین ہمارے پاس محفوظ طریقے سے نہ پہنچ سکتا۔ آج ہم گردن اونچی کر کے پوری دنیا کو چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا پہ 23 سال میں جو کچھ اترا ہے آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کہو الحمدللہ۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں آج بھی لاکھوں کروڑوں میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ اسباب و وسائل کے اعتبار سے بڑے طاقتور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی اور نصارہ دنیا میں اربوں کی تعداد میں ہیں اور شبہ طاقت ہے اور اسباب وسائل کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، لیکن آج وہ اپنے نبی کی تعلیمات پیش نہیں کر سکتے۔ آج ان کے پاس نبی کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ نبی پہ جو دین اترا ہے آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ احسان کس کا ہے؟ بولو صحابہ۔ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ پڑھا ہے اسی بخاری شریف میں، آپ نے بھی پڑھا ہے کتاب العلم میں۔ ایک دن مسائل بیان کر رہے تھے مینا میں، کسی نے کہا آپ مسائل نہ بیان کیا کریں، خاموش رہا کریں۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک مسئلہ بھی کسی کے پاس ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ بات سن کر ابو ذر غفاری جوش میں آ گئے،
وقت کسی کے گردن پہ تلوار ہو تو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے، تکوینی انتظام ہے کہ اس دین کو محفوظ کر کے آگے منتقل کرنا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام نے مکمل دین کو محفوظ کر کے اپنے شاگردوں تک پہنچا دیا۔ صحابہ کے شاگرد تابعین نے محفوظ کر کے آگے پہنچا دیا، تابعین نے آگے پہنچا دیا۔ تیسری صدی جب آئی تو یہ محدثین آئے جن کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ جو تمام سیاستہ اور حدیث ہیں اس کے مصنفین آئے۔ الحمدللہ انہوں نے بھی قرآن اور حدیث کو اسی انداز میں جیسے ان کے بڑے محفوظ کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے بھی ان احادیث کو محفوظ کیا اور زندگیاں کھپائیں۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے کہ کس جد و جہد کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث یاد کی اور ان میں سے یہ صحیح البخاری کتاب تیار کر کے امت کے سامنے پیش کر دی، اور کتنی مشکلات میں، اور میں قربان جاؤں ان تمام محدثین پر کہ ان محدثین نے کسی قسم کی کوئی بات خاطر میں نہیں لائے، نہ اپنے بال بچوں کی زندگیوں کو، نہ اپنے راحت اور آرام کو، ہر قسم کی قربانی دے کر ذخیرہ احادیث اور قرآن کو ہمارے سامنے محفوظ کر دیا۔ آج یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ رہی ہے۔ ہمارے جو 70 کے قریب فضلاء اور پورے ملک میں 26,000 علماء عالمات تیار ہو کر آگے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ رہی ہے۔ یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے جیسے ہمارے اسلاف نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور ہم تک یہ دین مکمل پہنچ گیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے یہ بچے بھی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور سرد گرم ہر قسم کے حالات میں یہ قافلہ نہیں رکے گا اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اگر یہ قافلہ رکنا ہوتا تو درمیان میں بڑے حالات آئے، مدرسوں پہ بمباریاں بھی ہوئی، مدرسوں پہ قتل بھی لگے، بہت ساری پابندیاں لگی، بہت سارے باہر سے حالات پیدا ہوئے، مدارس کے اندر حالات گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب سے دشمن نے کلاشنکوف اٹھائی ہے، جب سے ڈالر خرچ کرنے شروع کیے ہیں کہ مدرسوں کا نظام درم برم ہو جائے، اللہ کی قسم نظام کم نہیں ہوا، بڑا ہے، نظام بڑا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سن 2000 میں مہربان یہاں آیا اور یہاں مدارس کو پریشان کرنا شروع کیا۔ 2000 میں ہمارے وفاق المدارس میں مدارس کی تعداد تھی 5000۔ کتنی؟ 5000۔ اور سالانہ امتحان دینے والوں کی تعداد تھی 30,000۔ کتنی؟ 30,000۔ آج 20 سال کے بعد ان حالات کے باوجود کہ تمام طرف سے مدارس پہ دباؤ ڈالا گیا، آج وفاق المدارس میں 19,000 مدارس موجود ہیں۔ 5 سے کتنے بڑھے؟ 14,000 مدرسوں میں اضافہ ہوا۔ آج امتحان دینے والوں کی تعداد وفاق المدارس میں 4 لاکھ کے قریب ہے۔ اصل میں اسلام کی
خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا بڑھتا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے 13 سالہ مکی زندگی کا جائزہ لیا ہوگا کہ ہر طرف سے کیا حالات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو روکنے کے لیے دنیا میں 4 طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی تحریک کو کامیاب کرتی ہے۔ ایک تو اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے، ایک کرنسی ہوتی ہے، پیسے کے ذریعے تحریک کو کامیاب کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے پاس پالتی ہوتی ہے، جماعت بناتا ہے، کبھی اس کے پیچھے حکومت ہوتی ہے۔ یہ 4 طاقتیں ہوتی ہیں تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے۔ لیکن ہم جب حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان 4 طاقتوں میں سے کوئی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے پیچھے اللہ کی طاقت تھی۔ ان 4 طاقتوں کا مقابلہ دنیا کی طاقتیں کر سکتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال والی طاقت کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ ان نوجوانوں کے کندھوں پہ آج یہ جو ذمہ داری آئی ہے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ ذمہ داری کو نبھائے، اور جیسے بھی حالات آئے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس علم کو، اس وحی کو، اس دین کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ ان تمام مدارس کو قیامت تک تابندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔